جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والے الیکشن اختتام پذیر ہو چکے ہیں. ملک میں جوڑ توڑ کی سیاست جاری ہے. جیسا کہ آپ کو میرے خیال میں کافی حد تک یہ معلوم بھی ہو چکا ہوگا کہ کون حکومت بنانے جا رہا ہے. تو پاکستان میں یہ الیکشن کیسے ہوئے، اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول رہا، یا ہماری عدالتوں سے کیا توقعات کی جا رہی ہیں، اسی پہ آج بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد کی بہت ہی فیمس شخصیت ملک زید محمود صاحب ہیں. ملک صاحب نہ صرف سیاسی بلکہ سماجی حوالے سے ایک بڑا نام ہے اسلام آباد کے کمیونٹی میں. تو ملک صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ 2024 کے الیکشن کو ملک صاحب کیسا دیکھ رہے ہیں، اور باقی جو معاملات ہیں ملک صاحب کی نظر میں ان کا کیا حال ہے، یا پاکستان کو کیسے بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے. السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم السلام. جی ملک صاحب، سب سے پہلے سر یہ بتائیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں 2024 کے الیکشن. ماشاءاللہ آپ نے بہت سے الیکشن دیکھے ہوں گے، تو 2024 کے الیکشن میں کیا کہیں گے آپ؟ جیسا بہت شکریہ جی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جہاں تک بات ہے جی کہ باقی الیکشن دیکھنے کی اور 2024 کا الیکشن دیکھنے کی، تو میرے خیال میں 1980 سے الیکشن میرے خیال میں بلدیاتی الیکشن تھا. تو آج بھی ہمیں یاد ہے کہ ہم اس ٹائم ایک لڑک پن میں تھے. تو اگر رہ گئی بات 2024 کی، تو 2024 کا الیکشن تو مجھے دیکھنے کا شاید موقع نہیں دیا گیا. 6 تاریخ کو میری الیکشن سے 2 دن پہلے گرفتاری ہو گئی تھی، اور میں پرسوں 12 تاریخ کو جیل سے واپس آیا ہوں. لیکن جیل کے اندر بھی خبریں تو ہمارے پاس پہنچتی رہتی ہیں. باقی جو الیکشن کی کمپین ہے وہ ساری ہم نے خود گزاری ہے. تو سارا کچھ ہمارے سامنے ہے. اس طرح کے الیکشن جو ہے میرے خیال میں، اگر اس طرح کے الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں، اور عوام کا اربوں خربوں کا جو بجٹ ہے، تو میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہ پیسہ اگر پبلک پہ لگا دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اس طرح کے الیکشن سے. تو دوسری بات رہی جی کہ پاک فوج کی آپ نے بات کی ہے. اس الیکشن کے دوران میں الفن یہ بات کر رہا ہوں کہ کچھ شر پسند لوگ جو ہے وہ ہماری فوج کو مطلب بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں الفن کہتا ہوں. میں واپس آیا ہوں جیل سے، میں نے باقاعدہ پوچھا ہر جگہ سے، ہمارے رپورٹیں تو ساری ہمارے پاس پہنچتی ہیں کہ پاک فوج نے الحمدللہ، میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو، کہ انہوں نے ہر پولنگ اسٹیشن پر پورے پاکستان میں انہوں نے صرف پاک جو ہماری پاکستان کی عوام ہے اس کو تحفظ دیا ہے، نہ کہ کوئی پسندیدہ پارٹی کو یا کسی جماعت کو. ایسا کچھ نہیں، کسی کی فیور نہیں ہوئی. یہ میں الفن قرآن، یہ نہیں کہ میں کوئی فوج کی تعریف ہمارا فرض ہے کیونکہ ہماری فوج ہے، ہمیں اس پر فخر ہے. لیکن کسی جگہ بھی میں نے فوج کی انوالومنٹ نہیں دیکھی. چلیں ملک صاحب، آگے بھی ہم چلتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ الیکشن سے 1 دن پہلے آپ کو اٹھا لیا گیا، آپ جیل چلے گئے. اگر جیل یاترا کی بات کرتا ہوں تو یہ 4-5 دن کیسے رہے؟ چلیں یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. جی جیل الحمدللہ کہ یہ میں پہلی بار نہیں گیا، یہ میری چوتھی بار تھی جیل میں. ماشاءاللہ بڑی سعادت ہے آپ کو. جی بالکل. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، لیکن اللہ پاک کا کرم ہے کہ کسی ایسے جرم میں نہیں گیا کہ جو مطلب انسانیت کے خلاف ہو، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، یا کسی کا کوئی مطلب خون خرابہ. ایسا کچھ نہیں ہے. جو بھی ہے ہمارے شروع سے لے کر آج تک میں 4 دفعہ جیل، سارے میرے اوپر سیاسی کیس ہے، تو وہ بھی بے گناہ ہے. اب یہ جو کیس اب 6 کو مجھے اٹھایا گیا ہے، تو میرے خیال میں نے اپنی پوری لائف مسلم لیگ نون میں گزاری ہے. ابھی 1 مہینہ پہلے جنوری میں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کی ہے. تقریباً اداروں کو بھی پتہ ہے، پولیس کو بھی پتہ ہے، ایجنسیوں کو بھی پتہ ہے، ظاہر یہاں فنکشن ہوئے ہیں. ابھی 1 مہینہ پہلے میں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کی ہے. اس سے پہلے تو 4 سال میں نے جو پی ٹی آئی کی مخالفت کی ہے، میرے خیال میں نون میں ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا ہوگا جس نے پی ٹی آئی کی مخالفت کی ہوگی. لیکن ایک سیاسی اختلافات ہوئے، نظریاتی ہوئے، ان کے جو پالیسیاں تھیں نہیں پسند آئی. بڑا عرصہ ان کو دیکھا، عمران کے اندر کوالٹیاں دیکھی، خوبیاں دیکھی. باہر جا کے اس نے جو کچھ کیا، جو پاکستان کا نام روشن کیا، میں کیا میری بچیاں ماشاءاللہ وہ اتنی متاثر ہوئی کہ ہم عمران کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے ہیں، اور ہمیں اس وجہ سے آپ پی ٹی آئی میں آنا پڑا. اب میرے اوپر جو ایف آئی آر ہوئی ہے، وہ میرے اوپر انہوں نے 9 مئی والی ایف آئی آر درج کر. 9 مئی والی ایف آئی آر میں میرا نام تھا. جب اس وقت میں پی ٹی آئی میں نہیں، میں مسلم لیگ نون میں تھا. لیکن چلیں وہ تو میری ذات کا معاملہ ہے، ہم نے ذات کو نہیں ایشو بنانا. اونچے نیچے
انسان پہ یہ برے وقت اچھے وقت آتے رہتے ہیں. ہم نے پاکستان کا سوچنا ہے, ہم نے عوام کا سوچنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح کے الیکشن میں مناسب نہیں سمجھتا, ایسے الیکشن کی ضرورت نہیں ہے. تو باقی اب جو رزلٹ آیا ہے, ابھی کوئی پارٹی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اکیلی کہ وہ اکیلی حکومت بنا سکے یا کوئی چھوٹا موٹا معاملات ساتھ کر سکے. اب دیکھیں نا, جس کا نام بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی, جس سے انتخابی نشان لے لیا گیا, پھر اس کی رکنیت, اس کا انٹرا پارٹی الیکشن کو متنازع بنا دیا گیا. اب وہ سب سے آگے جا رہا ہے, اب سب کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. تو اب دیکھ لیں کہ اس میں اب میاں صاحب کے پاس 70 ہیں, دوسروں کے پاس 56 ہیں, اور جس کو انہوں نے بین کرنے کی کوشش کی وہ 100 پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک فیئر الیکشن اور فیئر جماعت پبلک کی جو پسند مطلب جو رائے دہی سے جب تک نہیں آئے گی, پاکستان اپنے جو بہتر مستقبل کی طرف جانے کے لیے مشکلات ہوگا. بالکل ٹھیک ہے ملک صاحب, بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. دوسرا مجھے یہ بات بتائیں کہ جیسے جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا, ٹھیک ہے, ہر طرح کا نہ جلسے کرنے دی گئی, نہ میٹنگز کرنے دی گئی, کیا سمجھتے ہیں عوام نے کیا واقعی اپنا جس طرح ٹرن آؤٹ رہا اس دفعہ ووٹر کا, کیا کہیں گے اس پہ, ووٹر کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, پاکستانی عوام کو میں الحمدللہ پاکستانی عوام کا میں نے جوش و خروش جو دیکھا ہے, بلکہ اس پہ میری تقریباً مہینہ پہلے کی ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو بھی چل رہی ہے, اور میں نے اس میں دعویٰ کیا تھا کہ جتنا یہ سختی کر رہے ہیں جو ایک مطلب واحد پارٹی پہ, تو پبلک کو بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے, ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو تھریٹ کیا گیا, ان کو جیلوں میں بند کیا گیا, گھروں کے اندر بھی ان کو دھمکیاں آئی, سب کچھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے. اس کے باوجود جو میرا ذہن یا میرا جو ایکسپیرینس تھا اس کا میں نے سوشل میڈیا پہ بیان کر دیا تھا کہ اس بار پاکستان کے پچھلے سابقہ تمام الیکشنوں سے ٹرن آؤٹ زیادہ رہے گا, اور ایسا ہی ہوا. عوام نے بہت بڑی چال عوام نے چل دی اس دفعہ کہ گھر میں خاموشی سے بیٹھ گئے, لیکن دل میں انہوں نے تیار کر لیا تھا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, ووٹ پی ٹی آئی کو دے دی. بہت اچھی بات. دوسرا ملک صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب کے پاس تقریباً اراؤنڈ اباؤٹ 100 سیٹیں ہیں. اگر وہ کسی دوسری سیاسی جماعت جیسے پیپل پارٹی خواہش بھی رکھتی تھی کہ پی ٹی آئی ہمارے ساتھ آ جائے اور ہم مل کے حکومت بنائیں, تو کیا وجہ ہے کہ خان صاحب کیوں سولو فلائٹ جاتے ہیں؟ خان صاحب اگر اس طرح کی کوئی کمپرومائز کرنا چاہتے تو میرے خیال میں جیل سے نکلنے کے لیے بھی وہ ڈیل کر سکتے تھے. وہ ایک لیڈر ہے, وہ کبھی بھی ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا, کبھی بھی نہیں بیٹھے گا, اپوزیشن میں بیٹھ جائے گا, جیل کے اندر بیٹھا رہے گا, موت قبول کر لے گا, لیکن وہ ان کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھے گا. ہاں, اب ہمارا جو مستقبل ہے پاکستان کا اور قوم کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ججز ہیں اب ان کے ہاتھ میں ہے. بالکل. اگر تو دیکھیں, جب تک عمران خان کو اس کا جو مینڈیٹ ہے جو جینون وہ دے دیں, وہ ضرور حکومت بنائے گا اور چلا کر بھی دکھائے گا. آپ دیکھیں کہ جو رزلٹ ہے, رزلٹ آپ دیکھ لیں, ساری دنیا کو پتہ ہے پاکستان کو کیا, باہر تو آپ دیکھ لیں ان کو بھی پتہ ہے کہ فارم جو ہے آپ کے 45 ہمارے کینڈیڈیٹس کے ہاتھوں میں ابھی بھی. ان کی آپ گنتی کریں تو جہاں سے ہم 50,000 کی لیڈ سے جیت رہے ہیں وہاں سے ہمیں 55 یا 60,000 کی لیڈ سے ہرا رہے ہیں. تو اس طرح نہیں ہے. اگر یہ مینڈیٹ اب ججوں کے ہاتھ میں ہے, یہ عمران خان کا مینڈیٹ اگر اس کو واپس مل جائے, اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو حکومت. ملک صاحب جو حکومت بننے جا رہی ہے کیسا دیکھ رہے ہیں, یہ کتنے عرصہ چل سکتی ہے؟ دیکھیں جی, میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق 50 سیٹ مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وہ پی ٹی آئی کے جو سیٹیں ہیں ان پر ڈاکہ ہے. ٹھیک ہے. اگر میرٹ پہ فیصلہ ہو تو وہ 50 سیٹ عمران خان کی, اور میں پی ٹی آئی کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, سلوٹ پیش کرتا ہوں, اور عمران خان صاحب کو اسپیشلی سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا. اگر یہ فیصلے میرٹ پہ ججز کر دیتے ہیں تو میرے خیال میں عمران خان 2/3 اکثریت حاصل کر چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ملک صاحب اگر خان صاحب کو جج انصاف کرتے ہیں, عدالتیں انصاف کرتی ہیں, پھر تو میرے خیال میں آپ کو ریزرو سیٹ ملا کے بڑا اچھا, تو کین اٹس پاسبل, کیا سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے 5-6 مہینے بعد کوئی عدم اعتماد بھی آ سکتا ہے؟
دیکھیں جی، آپ کے جو حالات ہیں ورلڈ کے بھی حالات اور آپ کے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، اس میں میں نہیں سمجھتا کہ جو دانشور لوگ بیٹھے ہیں کہ وہ ایک کٹ پتلی حکومت بنائیں. میرے خیال میں اگر آپ بنا بھی لیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ 6 مہینے سے زیادہ چلے. ٹھیک ہو گیا. نہیں چلے گی. ملک صاحب آگے جون کا بجٹ بھی آ رہا ہے، اکانومی ہماری دن بدن ڈیگریڈ ہوتی جا رہی ہے، تو جو ابھی آپ سنیریو دیکھ رہے ہیں، جیسے لوگ آ رہے ہیں یا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو پی ڈی ایم پہلے بھی یہ 16 ماہ گزار چکے ہیں، کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں میں اتنی قابلیت ہے کہ یہ پاکستان کی اکانومی کو یا عوام کے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اب ہماری اور اپنا مستقبل وہ بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ پبلک وہ دور اور تھے، وہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، وہ تعلیم کا دور نہیں تھا. اب ہر بندہ جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ہماری معیشت کہاں پہنچ چکی ہے. تو بہت مشکل ہے، بہت 16 مہینے بھی اگر وہ رہے ہیں نا، تو 16 مہینے انہوں نے پاکستان کا کوئی خیال نہیں کیا، پبلک کے لیے انہوں نے کوئی ریلیف نہیں دیا. وہ صرف اپنے سابقہ کیسز کو ختم کرنے میں انہوں نے 16 مہینے گزارے. تو آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا. ملک صاحب ماشاءاللہ بڑے سینئر، آپ سیاست سے بھی بڑی گہرا آپ کا تعلق ہے، سماجی حوالے سے آپ کی بڑی خدمات ہیں. کیا سمجھتے ہیں جس قسم کے ہم سیاسی نظام میں پھنس چکے ہیں، اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے یا کیسے پاکستان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں صرف پرابلم یہ بنی ہوئی ہے کہ جو پرانے سیاستدان ہیں انہوں نے اپنے سٹائل سے سیاست کی، ڈیلوں کے ذریعے کی یا جو بھی. تو میں تو واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں دانش مندوں کو، دانشوروں کو جو پاکستان کے حق میں جو کام کر رہے ہیں، کہ عمران خان کو اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ مائنس کر کے معاملات چلائیں گے تو یہ ان کے لیے عذاب بن جائے گا. عمران خان کو مائنس کرنا ان کے لیے مناسب نہیں ہوگا. مناسب نہیں ہوگا. بالکل. اچھا، آفٹر الیکشن خان صاحب کی تقریباً 9 سے 10 کیسوں میں ضمانت ہو گئی، آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آگے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اب اللہ خیر کرے گا. ظاہر ہے عوام اس کو چاہتی ہے. ملک صاحب ایک تو آپ کی میرے خیال میں جو آپ کے اعلیٰ کار ہیں، میں معزز امپائر کا لفظ استعمال کروں گا، یہ بات تو بڑی بابر ہو چکی ہے کہ خان کے ساتھ لوگ ہیں، پبلک ہے، ووٹ ہے. جی الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ خان صاحب صرف پاکستان کے نہیں، وہ ورلڈ کے ہیرو ہیں. وہ ورلڈ کے ہیرو ہیں. تاریخ میں نے ایسا لیڈر نہیں دیکھا کہ پاکستانی عوام جس کو پسند کر لے. ورنہ پاکستانی کا تو یہ ہے کہ آج بناتے ہیں ایک بندے کو کینڈیڈیٹ یا وزیر اعظم، دوسرے دن اس کے خلاف باہر نکلے ہوتے ہیں. لیکن واحد عمران خان ہے کہ جو سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈے، ہر قسم کے کام کے باوجود عوام نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اگر لیڈر ہے تو وہ عمران خان. ملک صاحب ماشاءاللہ ابھی جیسے آپ کے باڈی لینگویج سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا حوصلہ آج بھی جوان ہے، پرعزم ہے. آپ کیا ایسے ہی رہے گا؟ الحمدللہ انشاءاللہ ایسا ہی رہے گا. میں نے کل ایک ویڈیو میں یہ ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں جیل بھیج کے یا اس قسم کی مطلب مخالفتیں کر کے یا انتقامی کاروائیاں کر کے، تو میں ان کو بھی یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے حوصلے بلند ہیں اور ہمارے حوصلے بلند رہیں گے. 5 بیٹیوں کا باپ ہوں. تو جب میں نے ان سے فون پہ بات کی تو مجھے بیٹیوں کا جواب ملا کہ بابا جی آپ تو ایک ہے نا، یہ صرف آپ کے مخالفین یہ سوچ رہے ہیں. آپ کے اوپر اگر کوئی ظلم ہوئے تو انشاءاللہ 5 ملک زائد پیچھے اور تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا. ملک صاحب اپنے ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جو آج بھی آپ کے ساتھ ہیں، جنہوں نے جیل یاترا کے بعد آپ کے ساتھ نہیں چھوڑا؟ کیا کہیں گے ان لوگوں کو، آپ کے چاہنے والوں کو؟ دیکھیں جی، میرے چاہنے والے کیا، ہم سب جو مجھے چاہنے والے ہیں یا جن کا میں چاہنے والا ہوں، ہم سب مل کے کپتان کے چاہنے والے ہیں. اصل تو لیڈر ہمارا وہ ہے، تو ہم تو اس کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کو اللہ نے عزت دی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہرحال میں NH 46 اور اسلام آباد کے تمام دوستوں کا، ووٹرز کا، سپورٹرز کا میں بےحد مشکور ہوں کہ جنہوں نے میرے ساتھ اتنی ہمدردیاں کی کہ میں ابھی موبائل تھانے سے رات کو لایا ہوں. مجھے میرے خیال میں 1 مہینہ چاہیے لوگوں کی دعاؤں کے میسج پڑھنے. 1 مہینہ مجھے وہ میسج پڑھنے پڑیں گے. میں بےحد مشکور ہوں جی. یہاں کی جتنی ہماری اسلام آباد کی جو تنظیم ہے PTI کی، میرے خیال میں کوئی ایسا سینئر عہدیداران اور جونیئر نہیں رہا کہ جو اڈیالہ جیل کے باہر میری رہائی پہ مجھے ویلکم کرنے کے لیے نہ گیا ہو. بہت شکریہ ملک صاحب، تھینک یو.
नाज़रीन, आपने मलिक ज़ैद साहब की बात सुनी। आपको एक बात का तो अंदाज़ा हो गया कि खान साहब के जो चाहने वाले हैं, चाहे जितने उन पे मर्जी जुल्म और सितम किए जाएं, लेकिन आज भी वो उसी के दीवाने हैं। और ना वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, ना पाकिस्तान के सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन वो सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में होनेस्टी होनी चाहिए और उसी को हुकूमत करने का हक दिया जाए जिसको अवाम चाहती है। और अगर ऐसा होगा तो जो पाकिस्तान इस वक्त बहुत से मसाइल में फंसा हुआ है, दलदल में फंसा हुआ है, उसको निकालने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और वाकई ऐसा होगा तो मलिक साहब से आपने देखा कि इनके हौसले आज भी जवान हैं, पुरज़म हैं, और ये हमेशा खान के चाहने वालों में ही इनका शुमार किया जाएगा। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।